بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ چونکہ ایام سردی یا ایام گرمی ہوں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی سردی اور گرمی کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سے ثابت ہے کہ سردی اور گرمی کی وجہ کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس کو لایا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ اشتکت النار الى ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من زمہریر۔ کہتے ہیں کہ جہنم نے جو ہے اس نے شکایت کی اپنے رب کے پاس، اس کے رب نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی۔ فرمایا کہ جو آپ زیادہ سردی دیکھتے ہیں یہ جہنم کی سانس ہے اور یہ زمہریر میں سے ہے، یعنی زمہریر جو سخت سردی جب ہم محسوس کرتے ہیں تو یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، اور جب ہم سخت سردی گرمی محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی جہنم کی سانس، یعنی سردیوں میں جب وہ سانس لیتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے سردی زیادہ ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں جب وہ جہنم سانس لیتی ہے تو وہ گرمی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے گرمیوں اور سردیوں کی وجہ جو ہے وہ جہنم کی سانسیں ہیں۔ اب چونکہ سردی کے ایام ہیں، سردی کے ایام میں بہت سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کیونکہ یہ مفلس لوگوں کے ساتھ ہمدردی یاد دلاتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس سردی کے ایام میں پانی کی کمی محسوس کرتے ہیں، پاور کی کمی محسوس کرتے ہیں، جب پاور اور پانی جو ہے جب یہ مفقود ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ مفقود ہوتی ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی ارج کساہ اللہ من خضر الجنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ، جو مسلمان کسی دوسرے عریان کو، یعنی جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اور کپڑے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، کیونکہ سردی کے ایام ہیں، سردی کے ایام میں گرم ملبوسات کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ تو جو انسان کو، اس بندے کو، اس مسلمان کو ان کپڑوں کی سہولیت پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو سردی سے بچا پائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکرانہ کرنا لازمی ہے۔ اور ان کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا؟ ان کا شکرانہ اس طریقے سے ادا ہوگا کہ جو ہمارے مجبور مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے ہم آگے آئیں اور ان کے ساتھ ان چیزوں میں تعاون کریں جن چیزوں کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو وہ چیز پہنائے گا۔ لہٰذا سردی کے ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر گرم پانی مہیا نہیں ہے تو ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے کیونکہ مردوں کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے، اور ان ایام میں یعنی اگر سخت سردی ہے یا اسی طرح سے کورا لگ گیا ہے، سڑک پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے اگر کسی کو خطرہ ہے وہ مسجد پہنچنے میں وہ اس کو مشکل ہو رہی ہے تو ان کے لیے اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گھر میں بھی وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں یعنی جن کو ہم کہیں گے کہ سردی کے ایام میں مشقت ہونے کی وجہ سے کچھ سہولیتیں ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ موسم سرما ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یعنی موسم سرما جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لاتا ہے اور ہمیں کس چیز کی طرف راغب کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موسم بہار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر موسم گرما یا موسم خزاں کے بعد موسم سرما شروع ہو جاتا ہے۔ تو موسم سرما درختوں کے پتوں کو
جھاڑ دیتا ہے، درخت بعض دفعہ درخت ہی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں بھی ایک دن یہ موسم دے گا، اور ہم اپنی زندگی سے یعنی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جب ایسا معاملہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موسم میں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارے، ہر لمحہ جو ہے وہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ تو اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز آتی ہے وہ آخر فانی ہونی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اور صرف باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ دوسری چیز جو ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں سردی کو برا بلا بھی کہتے ہیں، بارشوں کو برا بلا کہنا، موسموں کو برا بھلا کہنا، موسموں کو انسان کوستا ہے کبھی کبھار، تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ موسم یا جو زمانہ ہے اس کو گالی نہ دی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دن رات بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سردی کو لاتا ہے، گرمی کو لاتا ہے یا بارش برساتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ ہاں، جس چیز کی ہمیں قرآن اور سنت سے جو نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں سردی میں کیا کرنا چاہیے، تو سخت سردی جب ہو تو اس کے لیے آپ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، جہنم سے نجات مانگیں۔ اور وہ دعا جو ہے عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا سخت سردی میں مانگی جائے، لا الہ الا اللہ ما اشد بردا ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ تو یہاں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت توحید کا پہلے اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سخت سردی جو ہے آج کے دن، یعنی جب سخت سردی ہوتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمہریر جو جہنم کی ایک وادی ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کو جہنم کی اس آگ سے نجات فرماتا ہے۔